کشتواڑ کے معاملے پر جہاں اب عوام میں اعتماد بدستور بڑھتا جا رہا ہے اور عوام سمجھ رہی ہے کہ شر پسندوں کے لیے نہ کوئی درم ہوتا ہے اور نہ ہی ایمان، تاہم سیاسی اکھاڑے میں انتخابات سے پہلے موضوع کو اور زیادہ گرمانے کے لیے سیاسی پہلوان کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگرچہ جموں میں آج کل کے مقابلے حالات نسبتاً کافی بہتر بھی رہے، تاہم جموں میں سری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن بنا علاقہ مٹھی آج بھی کچھ گرم رہا، اور ایک بار پھر آج یہاں پر پتھر بازی کے واقعات دیکھنے کو ملے، جسے جموں پونچھ شاہراہ پر املاک کے ساتھ ساتھ فوج کی گاڑیوں پر پتھر چلائے گئے۔ ادھر وادی کشمیر نسبتاً خاموشی ہے، تاہم سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ ہر گلی نکڑ پر بحث جاری ہے، اور بحث میں سوال یہی پر ختم ہوتا ہے کہ آخر کب تک۔ وہاں لوگوں کو صرف ایک ہی چیز کی شکایت ہے، ایک کانگریس، این سی اور بی جے پی کا ڈرٹی ووٹ بینک پالیٹکس۔ بوتھ دا کمیونٹیز جو جینیمل لوگ ہیں دے آر بلیمنگ دیز تھری فورسز، اسپیشلی بی جے پی۔ وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یہ کام شروع کیا، اور پھر لوگوں کو ڈر ہے بی ڈی سیز کا، بہت زیادہ ڈر۔ کشتواڑ کے میدان میں سب سے پہلے سیاسی قربان ہوئے سجاد احمد کچلو کل تک اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے شاید چپ ہی تھے، تاہم ادھر وزارت گئی، ادھر سجاد احمد کچلو نے واقعات پر کھل کر بیان بازی کرتے ہوئے سارے مہرے بی جے پی کے نام کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نہ تو رام اور نہ ہی رحیم اس معاملے میں کہیں زیر بحث تھا، بلکہ سارا کیا کرایا بی جے پی کی کرنی ہے۔ وہاں دیکھیے جی، وہاں جب تک نہ ابھی جوڈیشل انکوائری تو ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2008 میں بھی وہاں جان بوجھ کے جو ہے یہ کمیونل فساد پھیلایا گیا۔ اگر اس وقت چونکہ گورنر رول تھا اس وقت، اگر اس وقت کارروائی کی ہوتی، ان لوگوں کے خلاف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا جن لوگوں نے وہ فساد کیا تھا، تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج دوبارہ یہ فساد ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہاں جو ہے کچھ ایسے عنصر ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار جو ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ سجاد احمد کچلو جو علاقے کا ایم ایل اے بھی ہے کہ بیانات اور حقائق اپنی جگہ پر، لیکن بات صرف سیاست کی ہی نظر آ رہی ہے، اور سجاد کچلو کی مانے تو لگی آگ پہلے دن ہی بجھ گئی تھی، تاہم سیاسی پہلوانوں نے اس آگ کو ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے حصے تک پہنچانے کی بھی بڑی کوشش کی۔ وہاں صرف گن دکانیں لوٹی گئی، دکانیں جو ہیں وہ لگ بھگ 40 سے 50 دکانیں لوٹی ہیں، اس میں ایک دکان جو ہے گن کی بھی لوٹی گئی ہے، اور پولیس نے جو میری انفارمیشن ہے، پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے جنہوں نے یہ دکانیں لوٹی ہیں، یا یہ رائفلیں جو ہیں لوٹی ہیں، 12 بور کی رائفلیں ہوں گی وہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر جو ہے سب کچھ ریکور ہو جائے گا، اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب کہ سب کنٹرول ہو گیا تھا، آرمی جو ہے فلیگ مارچ کر رہی تھی، ان گنوں کا کسی نے استعمال نہیں کیا ہے، اگر ان گنوں کا استعمال کیا ہوتا پھر پتہ نہیں کتنے لوگ اور مر گئے ہوتے۔ کشتواڑ میں کیا ہوا اس پر ریاستی سرکار کا تحقیقاتی کمیشن اپنی رپورٹ بھی پیش کرے گا، تاہم سری نگر میں آج ایم ایل اے انجینئر رشید نے سنسنی خیز خلاصہ پیش کرتے ہوئے یہاں تک بتا ڈالا کہ کرفیو کے باوجود وہ کشتواڑ تک جا پہنچے، اور کشتواڑ کے لوگوں میں کہیں بھی آپسی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ وہاں پر کرمنل نہیں ہیں۔ ہوا کیا ہے، عید کلڑ چوک میں وہاں پر بی جے پی کے جو ایک لیڈر ہیں، لوکل لیڈر سنیل شرما، جو 2008 کے الیکشن میں دوسرے نمبر پر آئے تھے، ان کا باڈی گارڈ آیا موٹر سائیکل پر، اور وہ جان بوجھ کر ماب میں گھس گیا، which clearly proves that this all was pre-planned، اور ماب میں اندر جا کر اس نے ان سے سائڈ مانگا، اور وہیں پر گالی گلوچ تھوڑی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف اتنا ہی ہوا کہ تھوڑی تلخ کلامی ہوئی، it was a pre-planned۔ انجینئر نے سارا معاملہ بی جے پی، کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی ووٹ بینک سیاست کی پیداوار بتاتے ہوئے یہ بھی بتا ڈالا کہ اس سارے معاملے میں بی جے پی کے ساتھ ساتھ وی ڈی سی اور ڈی ڈی سی نامی فورس ملوث ہے، اور یہ فورس کسی بھی وقت ریاست کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ اٹ از دا پراپر ٹائم، دے شوڈ ڈیفینیٹلی ڈسبینڈ دا وی ڈی سیز۔ اور جو وہاں ایک امپورٹنٹ چیز لوگوں نے وہاں بتائی ہمیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار جو وی ڈی سیز کو دیے گئے ہیں 95-96 میں، ان سے وہ ہتھیار چیک کر کے دیکھے جائیں کیا وہ ان کے پاس ہیں۔ وہاں لوگوں کو اپریہنشن ہے کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ اب کسی ریکارڈ میں درج ہیں، اینڈ سم پولیس آفیسرز نے بھی مجھے نام شرط نہ کرنے کی صورت میں یہ بتا دیا کہ آپ یہ صحیح ہے
کہ جو ہتھیار ہے وہ مس یوز ہوا ہے، وہ اب کہیں درج نہیں ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں. سرکار کو چاہیے کہ VDCs کے ہتھیار فوراً لے لے. کشتواڑ میں اب خاموشی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بائی بائی کل بھی تھے، آج بھی ہے. پھر یہ کون ہے جو کشتواڑ کے نام پر سیاست کی دکان سجائے ہوئے ہیں؟ سری نگر سے ریاض احمد، 7C.